الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من تطوع خیرا فإن اللہ لہ شاکر علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدية درود السلام. حضرات علماء کرام و طلباء اعظام اور جامعہ ہاضہ کے معلمین، اساتذہ اور جناب صدیقی صاحب مہمانان گرامی اور بزم چشتیہ رضویہ کے عزیز القدر عہدیداران حضرات، آج کی یہ مقدس تقریب بزم چشتیہ رضویہ کی طرف سے جو چشتی کورس کی تکمیل پر آپ کے سوال جواب کے مقابلہ میں انعام کے طور پر اور رزلٹ کے طور پر شکرانے کی یہ تقریب سعید ہے، اور چشتی کورس کے معاملات، ان کی کارروائی دیکھ کے سن کے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے اس میں محنت کی، تیاری کی اور پھر اچھے طریقے سے سوالوں کے جوابات دیے، دل باغ باغ ہو گیا. اور بزم چشتیہ رضویہ کے اراکین، خاص طور پر صدر صاحب اور ناظم اعلیٰ صاحب، ان کی یہ محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے اندر عملی صلاحیتیں، تحقیقی صلاحیتیں اور علمی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور بارآور فرمائے. اور اس چشتی کورس کے اندر اسلام کے ہر شعبے کی معلومات، اسلام میں عقائد بھی شامل ہیں، فرائض اور عبادات بھی شامل ہیں، اور زندگی کے معاملات بھی شامل ہیں. اس طرح کہہ لیجیے کہ جیسا کہ اسلام کے اندر بھی اور دارالعلوم کے نظام کے، دارالعلوم کے نصاب کے اندر بھی قرآن، حدیث، اصول قرآن، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر اور صرف، نحو، بلکہ جو علوم یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، یعنی معاشیات، وہ بھی دین کا ایک حصہ ہیں، دینی تعلیم کا ایک حصہ ہے. اور درس نظامی میں بھی قرآن حدیث کا نچوڑ، جس میں معاشیات بھی ہیں، LLB بھی ہے، اقتصادیات بھی ہیں، یعنی زندگی کا جو ہر شعبہ ہے وہ درس نظامی میں بھی شامل ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے.
کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے فقہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ کتاب و سنت کی شاخیں ہیں۔ لہذا جب وہ سارے علوم یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں تو کالجوں، یونیورسٹیوں اور دینی مدارس کے اس نصاب میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر جو انگریزوں کے مفکرین ہیں ان کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں کالجوں، یونیورسٹیوں میں۔ لارڈ میکالے نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ نظریہ تھا۔ لیکن یہاں پر علوم وہی ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور امام غزالی نے، امام رازی نے کیا فرمایا ہے۔ لہذا یہاں پر لا بھی پڑھایا جاتا ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، معاشیات بھی پڑھائی جاتی ہیں، اقتصادیات بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور طب نبوی بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ دنیا کے تمام علوم درس نظامی میں شامل ہیں، اور اس چشتی کورس کے اندر بھی اس کے تمام حصے موجود ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان سے ضرور فیض یاب ہوئے ہوں گے، اور بزم چشتیہ رضویہ آپ کی خدمت میں اس لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہے کہ آپ کی ان صلاحیتوں کو، فکری اور عملی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے علم کا پریکٹیکل کرنا۔ آپ نصاب میں جو کچھ پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ علم کا حصہ ہے، اور بزم چشتیہ رضویہ جو ہے یہ آپ کو پریکٹیکل کرواتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر کیسے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی روح کو زندہ کرنا ہے، اور کیسے عوام کی تربیت حاصل کرنی۔ تو عوام میں اپنی خدمات پیش کرنے سے پہلے آپ کے اندر فکری، عملی، علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ تو بزم چشتیہ رضویہ پیش ہے، ان کی خدمات اور ان کی محنتیں سب کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے اور ان کی یہ کاوش اور محنت قبول فرمائے۔ اور کتاب و سنت کا جو نچوڑ ہے اس میں پہلے نمبر پر توحید آتی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ توحید کے نام پر بہت سارے فتنے، توحید کو عوام کے سامنے غلط رنگ میں پیش کرنے والی تنظیمیں، تحریکیں بھی موجود ہیں۔ آپ کا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی صحیح تعبیر، توحید کا صحیح نقشہ عوام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے توحید کو بھی متنازع بنا دیا ہے، اور ایسی چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کا توحید کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ توحید کے نام پر کسر ولایت اور کسر نبوت پر حملے چاروں طرف سے ہو رہے ہیں، اور اگر نبوت کی بات کریں تو اوصاف نبوت اور مقامات نبوت کو متنازع بنا کے کسر نبوت پہ حملے، حتیٰ کہ نبوت کو ایک عام آدمی کی حیثیت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی بھی ہم جیسے ہی ہیں، ان میں ہمارے کیا فرق ہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کا مسئلہ آتا ہے
تو پھر لوگ رنگ بدل بدل کے کثر صحابیت پر حملے کرتے ہیں. صحابہ کرام کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بھی کفریہ کلمات بولے جا رہے ہیں. اگر اہل بیت کی عظمت کے مسئلے کی بات ہو تو پھر اہل بیت کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آج سے 3.5 سال پہلے تک تمام عقائد عظمت صحابہ کے بارے میں، عظمت ولایت کے بارے میں، عظمت اہل بیت کے بارے میں، عظمت نبوت کے بارے میں مسلمات تھیں اہل سنت و جماعت کے اندر. جو 1400 سال سے مسلمات آ رہی ہیں، ان 3-3.5 سالوں میں ہر چیز کو متنازع بنا کے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ اسلام کے ظاہری بیرونی دشمن ہیں، کچھ اسلام کے اندرونی دشمن ہیں. ہمارا مقابلہ اسلام کا دفاع جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. تو ہمارا مقابلہ اسلام کی بیرونی قوتوں کے ساتھ بھی ہے جو دشمن ہیں، اور جو دشمن اسلام کی اندرونی قوتیں ہیں. ہم نے اسلام کا چونکہ دفاع کرنا ہے. جب صحیح معنی میں توحید، رسالت، صحابیت اور اہل بیت کی عظمت کے مسئلے کی تعبیر ہم خود سمجھ لیں گے تو پھر ہم عظمت صحابہ کے بھی قابل ہو جائیں گے، عظمت اہل بیت کی ڈیوٹی بھی ادا کر سکیں گے، عظمت ولایت کی ڈیوٹی بھی ادا کر سکیں گے، اور عظمت نبوت کی ڈیوٹی بھی، تحفظ کی ہم ڈیوٹی ادا کر سکیں گے. اور توحید کی آڑ میں جو کسر نبوت اور ولایت پر حملے کیے جاتے ہیں ان کا مقابلہ اسی صورت ممکن ہے کہ جو چشتی کورس میں شامل کیا گیا تھا توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، مقام نبوت، صحابیت، ولایت اور مقام اہل بیت کے بارے میں. پہلے ہمیں خود ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان کی جزیات کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کی اہمیات کو سمجھنا ضروری ہے. تو جب ہم محنت سے یہ چیزیں حاصل کر لیں گے تو پھر ہم معاشرے کے اندر صحیح کردار ادا کر سکیں گے اور لوگوں کے دلوں میں توحید کا صحیح مفہوم، مقام نبوت، مقام صحابیت، عظمت اہل بیت، ان چیزوں کو ہم معاشرے میں اجاگر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو بزم چشتیہ رضویہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر اصل میں وہ روح پیدا کی جائے کہ آپ معاشرے کے اندر عقائد حقہ کے بارے میں جو جرثومے پائے جاتے ہیں، اگر پولیو کے قطرے پلانا ضروری ہے تو محبت مصطفیٰ کے قطرے پلانا بھی ضروری ہے. اور اگر ڈینگی کی حفاظت کے لیے، ڈینگی سے حفاظت کے لیے اگر ٹیکے لگانے ضروری ہیں، وبائی امراض کے لیے انجیکشن لگانے ضروری ہیں، تو پھر محبت صحابہ و اہل بیت کے قطرے پلانے، انجیکشن لگانے بھی ضروری ہے. ہم سیکھیں گے تو آگے جا کے سکھائیں گے. اور ان تمام معاشرتی اور مذہبی بیماریوں کا علاج فکر رضا میں اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہے. فکر رضا نے جس طرح عظمت صحابہ کے تحفظ، عظمت اہل بیت کے تحفظ، عظمت نبوت و ولایت کے
تحفظ پر پہرا دیا ہے، اس کے علاوہ معاشرتی اور عقیدے کی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ اگر علاج ہے تو تعلیمات امام احمد رضا جن کو زندہ کیا پاکستان کے شہر بریلی لائل پور میں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ، اور ان کے بعد انہی چیزوں کو زندہ کیا حضور محدث ابدالوی قطب عالم علیہ الرحمہ نے۔ ہم بھی، ہمارے پاس حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ امانت ہے، اس امانت کو ہم نے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے، اور جب تک ہم اپنے اندر وہ جذبہ، وہ روحانیت، وہ عملی قوت جو حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھی، جب تک ہمارے اندر وہ پیدا نہیں ہوتی، ہم معاشرے میں کے اندر جا کے عشق مصطفیٰ کا انقلاب نہیں لا سکتے۔ پہلے اپنے اندر وہ محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو زندہ کرنا ضروری ہے، وہ روحانیت، وہ عقائد کی پختگی، وہ عملی قوت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو روح حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی منتقل کرنے کی کوشش کی۔ آج انہی چیزوں کو زندہ کر کے معاشرے تک یہ امانت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ سب کچھ دیکھ کے خواب غفلت میں سوئے رہیں، آنکھیں بند کر کے سو جائیں، تو ہم قوم کے بھی مجرم، اللہ رسول کے بھی مجرم ہوں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، گر میں بینم کہ نابینا و چاہ است، اگر میں یہ دیکھوں کہ نابینا جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے، گڑھا ہے، گر خاموش بینم گناہ است، اگر میں سو جاؤں، آنکھیں بند کر لوں، نابینا جا کے گڑھے میں گر پڑے گا، تو پھر میں یہ سب کچھ دیکھ کے خاموش رہوں تو یہ گناہ ہے۔ گر میں بینم کہ نابینا و چاہ است، گر خاموش بینم گناہ است، تو اس لیے ہم حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ کے لنگر سے اپنے اندر وہ روح پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو، اور ہمارے اندر علم پر عمل کرنے کے جذبات بھی پیدا ہوں، اور اپنے اندر وہ روح پیدا کر کے اس کو عوام تک منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ آپ حضرات قوم کا مستقبل ہیں، آپ حضرات عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اس قوم کا مستقبل آپ ہیں۔ آپ نے اس قوم کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پھونکنی ہے، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت اولیاء کی روح پھونکنی ہے، تو آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کی مدد بھی ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ آپ کے اساتذہ اور بزم چشتیہ رضویہ دن رات آپ پر محنت کر رہے ہیں، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اگر آپ پتھر بن کے تعلیم حاصل کریں گے، پتھر کی طرح جماد بن کے، آپ کے اندر حس نہیں ہوگی، حرکت نہیں ہوگی، پتھر بن کے آپ علم حاصل کریں گے، تو جب جائیں گے تو پھر پتھر ہی جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ استاد کو
शागिर्द को उस्ताद के हाथ में इस तरह होना चाहिए जिस तरह लकड़ी मिस्त्री के हाथ में होती है। सबसे पहले वो खुंडियां उतारता है मिस्त्री, दाएं बाएं की शाखें कंडे उतार के उसको फर्नीचर बनने के काबिल बनाता है मिस्त्री। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें ना शुद्ध, ये फर्नीचर अपने आप नहीं बन गया, इस पर रंधे भी चले हैं, थोड़ियां भी चली हैं, कील भी ठोंके गए हैं, रंधे भी चले हैं, आरे भी चले हैं, आरियां भी चली हैं, थोड़ियां भी चली हैं, फिर जाके ये फर्नीचर बना है और इसकी कीमत हजारों में अदा की गई है। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें ना शुद्ध, हेच आहिन खुद ब खुद तेगे ना शुद्ध। कोई लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बना, कारीगर ने बनाया है। कोई लकड़ी खुद मेज नहीं बनी, ये डाइस खुद ब खुद नहीं बना, वो मिंबर खुद ब खुद नहीं बना, कारीगर ने बनाया है। और आपका फर्ज है कि उस्ताद के हाथ में इस तरह हो जिस तरह कारीगर के हाथ में लकड़ी होती है। उसको काट के, उसको छील के, थोड़ियां मार के, आरियां चला के, रंधे चला के इस काबिल बनाना है कि मार्केट के अंदर उसकी कीमत, उसकी बोली लगती है, उसके खरीदार होते हैं, एक दूसरे से बढ़ के बोली लगाते हैं। लिहाजा इन असातिज़ा का वही काम है जो एक मिस्त्री या कि लोहार का काम होता है। जंग आलूद लोहे को लोहार भट्टी में रखता है, फिर उस लोहे का जो जंग आलूद काले रंग का लोहा है, जब भट्टी में कोयलों की सोहबत में रहता है तो फिर आप हजरात जानते हैं कि उस लोहे का रंग भी वही हो जाता है जो कोयले का रंग होता है। उस लोहे का रंग, उस लोहे पर कोयले का रंग चढ़ जाता है। रंग भी वही है, काम भी वही है। कोयले को पकड़ो जला देगा, उस लोहे को पकड़ो वो जला देगा। हत्ता के भट्टी में पड़ा हुआ लोहा काले रंग का जो था, उस पर जब रंग चढ़ गया, अब ये पता नहीं चलेगा कि कोयला कौन सा है और लोहा कौन सा है। यही वजह है कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के सारे शागिर्द ही मुहद्दिस हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के सारे शागिर्द ही शेखुल हदीस हैं और मुहद्दिस हैं। हेच चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेच आहन खुद ब खुद तेगे न शुद्ध। तो फर्नीचर अपने आप नहीं बन गया, तलवार खुद ब खुद नहीं बनी, कारीगर ने बनाई है। लिहाजा आप जब क्लास में बैठते हैं तो ऐसे बैठें जैसे मंगते के हाथ में कशकोल होता है, अमीर आदमी के पास वो मांगने के लिए जाता है। आप उस्ताद के पास बैठे हैं तो इल्म इरफान से भरपूर करना उस्ताद का काम है, और कशकोल फैला के, दिल का दामन फैला के, तो फिर उस्ताद के सामने बैठना, कशकोल फैला देना कि हमारी झोली में इल्म इरफान के मोती पड़े, इल्म और रूहानियत का फैज हमारी झोली में आए। इस कुव्वत को समेटना और फिर अपने ऊपर मुहद्दिस अब्दालवी का रंग चढ़ाना, यह आपका फर्ज है। और फिर जो औलिया कराम का लंगर होता है उसमें बड़ी बरकतें होती है। हमने देखा है कि जब भेरा शरीफ और सियार शरीफ में लोग जाते हैं फैज हासिल करने के लिए, तो अगर लंगर का टाइम ना भी हो तो वो कहते हैं जी हमें सूखे टुकड़े यहाँ के चाहिए, जो टोकरी में फेंक दिए जाते हैं वो उठा के वो टुकड़े चबाते हैं। इन टुकड़ों के अंदर भी फैज है, इन टुकड़ों के अंदर भी रूहानियत है, इन टुकड़ों के अंदर भी फैज है, इल्म है, रूहानियत है, ईमान की मजबूती है। तो वो टुकड़े तलाश करके खाते हैं अगर लंगर ना भी मिले तो। आप हजरात नहीं जानते
کہ इन औलिया कराम के लंगर में कितनी बरकतें होती हैं, लेकिन जो साहिब नजर होते हैं, जिनका दिल इस काबिल होता है कि वो फैज हासिल कर सके, वो इस लंगर से भी जरूर रूहानियत हासिल करते हैं। वरना कोई आया और लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, कुछ पास रह के भी फैज से महरूम रहते हैं, कुछ दूर रह के भी तो चंद लम्हों के लिए आते हैं तो बहुत कुछ वो फैज हासिल करके चले जाते हैं। आप हजरात का ये काम है कि यहां से कुछ हासिल करके जाएं, दिलों के दामन फैला के फैज हासिल करने के काबिल बनाएं, निगाह में अदब पैदा करें, निगाह में अदब पैदा करें, दिल में आर्जी पैदा करें, दिलों के दामन को फैला के रखें और फैज तलब करने के लिए, हासिल करने के लिए जब दामन फैलाएंगे तो फिर कभी तो कोई कतरा मिलेगा ना समुंदर से। लिहाजा गफलत की जिंदगी गुजारना, गाफिल होकर आंखें बंद करके, कान बंद करके, सुम्मम बुकमन अमयन फमला यरजून बन के रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तालिब बन के रहेंगे, फैज के तालिब, इल्म के तालिब, नूरानियत रूहानियत के तालिब बन के यहां पर जिंदगी गुजारेंगे, वक्त गुजारेंगे, तो यकीनन मुहद्दिस अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह का फैजान की जो मूसलाधार बारिश है उसमें से कतरा जरूर ही मिलेगा किसी को। और कई ऐसे होते हैं जो कतरे पर ही इक्तिफा करते हैं, तू ही नादा चंद कलियों पे किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंग ये दामन भी है। तो इसलिए हमारा यहां पर आना, चंद साल गुजारना बेकार जाया न जाए। तो बज़्म चिश्तिया रिजविया के ओहदेदारान भी दिन रात आपकी खिदमत में मसरूफ हैं, और आपके असातिज़ा और आपका ये खादिम दिन रात आपकी खिदमत में। माँ बाप को अगर फिक्र होती है कि अपनी औलाद को खिलाना कहां से है, पिलाना कहां से है, तो हमें भी ये फिक्र होती है। लिहाजा ये हमारी सारी टीम दिन रात आपकी खिदमत में मसरूफ हैं, लेकिन आपको भी चाहिए कि कम अज कम आपकी खिदमत करने वाले जो हैं उनका भी कुछ हक बनता है, उनका अदब एहतराम, उनसे तावन, और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने में आपका ताउन शामिल होगा तो यकीनन आप मंजिल पर पहुंचेंगे। जब आदमी चलता है तो रास्ते में कई कंडे भी आते हैं, रास्ते में चलते हैं, किसी रास्ते पर कोई मुसाफिर चलता है, मंजिल का तयन कि मैंने लाहौर जाना है, मैंने मदीना पाक जाना है, मैंने फलां जगह पर जाना है, तो हर रास्ते में रोड़े भी आते हैं और गड़े भी आते हैं, कांटे भी होते हैं और अंधेरियां तूफान भी होते हैं, रात की तारीकियां भी होती हैं, दिन के उजाले भी होते हैं। तो मुसाफिर इन सारे हालात में जानता है कि मैंने इन टोए टिब्बों से कैसे बचना है, इन कांटों से, इन पत्थरों से कैसे गुजर के अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अंधेरे हों तो फिर मैंने क्या करना है, रोशनी हो तो हमने क्या करना है, ये देखकर आप जब चलेंगे अपने आप को नुकसान से बचाएंगे, ईमान का नुकसान भी ना हो, अमलों का नुकसान भी ना हो। तो जितने कवानीन हैं उनकी पाबंदी करके जब आप मंजिल का सफर तय करेंगे तो यकीनन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और फिर ये असातिज़ा और ये दारुल उलूम आपके लिए कायद की हैसियत रखता है। क़यादत का माना पता है आपको कि अरबी में क़यादत किसको कहते हैं? क़यादत कहते हैं कि आदमी नाबीना हो, उसको या लाठी की जरूरत होती है तो या ऐसे आदमी की जरूरत होती है कि जो हाथ पकड़ के मुझे रास्ता तय करा दे। और कायद उसको कहते हैं कि जो
تمہاری قیادت کرے تمہارا ہاتھ پکڑ کے. یعنی جب آدمی سکول میں مدرسہ میں داخل ہوتا ہے تو نبینے کی طرح ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کون سی بڑی منزل ہے. لیکن آپ کے اساتذہ, دارالعلوم کی انتظامیہ, بزم چشتیہ رضویہ کی انتظامیہ, یہ نبینے کا ہاتھ پکڑ کے, نبینے کے ہاتھ پکڑ کے منزل پر پہنچانے والے کی طرح یہ آپ کو منزل پر پہنچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. جب ہم آپ کے خادم 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں, آپ کے اندر بھی یہ جذبہ اور احساس موجود ہونا چاہیے کہ جب دن رات ہماری خدمت کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائیں اور گمراہی, اندھیروں سے, بے راہ روی سے, بے ادبیوں سے بچ کے اپنی منزل کی طرف نکلیں. تو جو ان اصولوں پر کاربند رہ کر منزل پر رسائی کی کوشش کرتے ہیں, یقیناً وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن شیخ سعدی کا یہ فرمان کہ ترسم کہ بقابا نہ رسی اے عرابی, این راہ کے تو میروی بترکستان است. تو کہتا ہے کہ میں نے مکہ مدینہ جانا ہے, لیکن جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ تو ترکمانستان کی طرف جاتا ہے. اگر مدینہ پاک کو منزل بنایا ہے تو راستہ بھی وہ اختیار کرو جو مدینہ پاک کی طرف جائے. لہذا نماز کی پابندی, شرعی احکام کی پابندی از حد ضروری ہے. اگر پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ کے اساتذہ دن رات آپ کو منزل پر پہنچانے کے لیے بزم چشتیہ رضویہ کے عہدیداران کام کر رہے ہیں. آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو نیٹ والا موبائل ہے اس سے پرہیز کریں, ہمارے ایمان کمزور نہ ہوں, ہمارے عمل تباہ نہ ہوں, ہمارا کردار تباہی کی طرف نہ جائے, نورانیت کی طرف جائیں, اللہ رسول کے قریب ہو جائیں. ایسے صاف ستھرا کردار کے ساتھ جب آپ علم حاصل کریں گے, ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے منزل کی طرف چلیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے اور جس مقصد کے لیے والدین نے آپ کو بھیجا اس میں کامیاب ہو کر جائے. محنت کریں اور تنظیم المدارس کے امتحان بھی قریب ہیں. سارا سال محنت میں گزارنے والے ہی امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور بزم چشتیہ رضویہ کے جو اراکین ہیں ان کے جذبے کے اندر یہی تر و تازگی ہمیشہ رہے. ایسا نہ ہو کچھ دیر بعد سو جائیں, کچھ دیر کے بعد جاگے پھر سو جائیں, پھر جاگے پھر سو جائیں. ایسا نہ ہو. تسلسل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جب چلتے ہیں تو یقیناً منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا